سب سے بڑے بہادر اس امت میں اگر کسی کا نام ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ اور یہ صرف اعلیٰ حضرت نہیں لکھ رہے بلکہ اس کو مولا علی خود بیان کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد الحرام میں تشریف لائے، مکی دور تھا، کفار کا غلبہ تھا، مشرکین کا قبضہ تھا مسجد الحرام پر۔ حضور جیسے مسجد الحرام میں داخل ہوئے 7 مشرکین حضور کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ تو ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو۔ تو حضور سے جھگڑنے لگے۔ کسی نے دیکھا کہ مشرکین 7 بندے ہیں، اللہ کے نبی اکیلے ہیں، تو کوئی بندہ بھاگا حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا اور کہا کہ ادرک صاحبہ کا، جلدی بھاگو، اپنے ساتھی کا پتہ کرو، 7 کافروں نے گھیر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر گھر میں موجود ہیں، لکڑیاں کاٹ رہے تھے، کام کر رہے تھے، کام وہیں چھوڑا، بھاگے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یضرب ھذا ویحار ھذا ویطلطل ھذا، آ کر کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو دھکا دیا۔ اب یہ بھی حضرت صدیق اکبر کی کمال محبت اور سمجھداری دیکھو کہ ایک سے جھگڑ پڑتے تو وہ اکیلا صرف حضرت صدیق اکبر سے جھگڑتا، باقی 6 پھر حضور سے لڑ پڑتے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی سمجھداری دیکھو، سب کو ایک ایک تھپڑ لگا دیا تاکہ سب کی توجہ ابو بکر کی طرف ہو جائے، کوئی مارے تو مجھ ابو بکر کو مارے، اللہ کے رسول کی طرف کوئی نہ بڑھے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں یضرب ھذا ویحار ھذا ویطلطل ھذا، کسی کو دھکا دیا، آتے ہی کسی کو مکہ مارا، کسی کو تھپڑ مارا، سب کے سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر جھپٹ پڑے اور حضرت صدیق اکبر کو مارنے لگے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ آیت تھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے بدبختو اس شخص کو مارتے ہو جس کا قصور صرف یہ ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کو قصور کیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں گالی دی ہے، تم سے مال مانگا ہے، پیسے مانگے ہیں، جانیں مانگی ہیں، مانگا کیا ہے؟ اس کا قصور صرف یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر ان کے سامنے پڑھتے تھے، ان کے ساتھ جھگڑتے تھے۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہے مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت مولا علی نے منبر پر جلوہ گر ہو کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا تھا من اشجع الناس، اے لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ ایک شخص بولا انت یا امیر المومنین، لیکن حضرت مولا علی نے فرمایا نہیں میں بہادر نہیں ہوں، بلکہ سن ایک منظر ہم نے یہ بھی دیکھا، جب میں علی چھوٹا بچہ تھا 7 مشرکین اللہ کے نبی سے جھگڑنے کے لیے آ گئے، اس دن حضور کی حفاظت کے لیے کوئی اور نہ بھاگا تھا، ہم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اکیلے تنہا 7 بندوں سے جا کر لڑ پڑا تھا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اگر مجھ علی سے پوچھو اس امت کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں علی بتاؤں گا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے، کہ اپنی جان حضور کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اور اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی نا، اس آیت کی تفسیر بیان کی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو آیت حضرت صدیق اکبر بیان کرتے تھے، اصل میں یہ آیت تو ہے جب حضرت موسیٰ کا ایک صحابی ایمان لے آئے حضرت موسیٰ پر، کام کرتا تھا فرعون کے دربار میں، جب فرعون کے دربار میں منصوبہ بن رہا تھا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، تو وہ وہاں فرعونیوں کے سامنے پڑھتا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے بدبختو اس موسیٰ کو قتل کرو گے جس کا قصور صرف یہ ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرت مولا علی نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، آپ کے پاس چادر تھی، اپنے چہرے پر ڈالی اور زارو قطار رونے لگے، اور پھر فرمایا اے لوگو تم سمجھ رہے ہوگے کہ موسیٰ کا صحابی اور ہمارے آقا کا صحابی ابو بکر دونوں برابر ہو گئے؟ یہ آیت پڑھنے میں حضرت مولا علی نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، فرمایا نہیں، موسیٰ کا صحابی فرعون کے دربار میں اپنے ایمان کو چھپا کر کہتا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لیکن مجھ محمد کے صحابی ابو بکر کی یہ فضیلت ہے، اپنا ایمان ظاہر کر کے بتاتا تھا میں اس کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو نبی بھی مانتا ہوں، پھر فرمایا کرتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بدبختو اس نبی کو مارو گے جس کا قصور صرف یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، معبودوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ تو سب سے بڑے بہادر حضرت سیدنا صدیق اکبر، طبرانی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت مولا علی نے ایک مرتبہ پھر پوچھا تھا، فرمایا بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون؟ تو لوگوں نے کہا اے علی آپ اتنے بڑے بہادر جنگجو، آپ سے بڑا کون ہوگا؟ مولا علی نے فرمایا نہیں میں نہیں،
بلکہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی بہادر تھا۔ لوگوں نے کہا وہ کون؟ آپ نے پھر پورا واقعہ سنایا، فرمایا غزوہ بدر کا میدان سج چکا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کفار مکہ کے پاس بڑے بڑے رہنے کی جگہ اور بڑی بڑی عالی شان انہوں نے خیمے لگا دیے ہیں، اگر اجازت ہو تو آپ کا عریش تیار کر دیا جائے، آپ کا خیمہ لگا دیا جائے۔ اللہ کے نبی کا جب خیمہ تیار ہو گیا، اس وقت اب خدشہ تھا کہ کفار کو پتہ چلے گا اللہ کے نبی اس خیمے میں ہیں، اسی خیمے پر حملہ کریں گے۔ صحابہ نے مشورہ کیا اور کہا کہ کون ہے جو یہ ذمہ داری سنبھالے کہ اس خیمے کی پہرے داری دے گا اور کھڑا ہو کر نبوت کی حفاظت کرے گا؟ کسی صحابی کی جرت نہ ہوئی، اس لیے کہ ذمہ داری بڑی تھی کہ کھڑا ہو کر رسول اللہ کا پہرا دے۔ تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں شاہرن بالسیف ابو بکر، اس وقت ابو بکر صدیق نے تلوار نیام سے نکالی اور آ کر اس خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر آج نبوت کا کوئی پہرا دے گا تو ابو بکر دے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے مجھ سے بڑھ کر اگر کوئی بہادر تھا تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔